كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ ہمارے اس گاؤں 87 جنوبی میں آج یہ چھٹا قرآن کریم کا ختم ہے۔ ہمارے ہاں 5 مساجد ہیں اور ہر روز ہم آخری 5 دنوں میں ایک ختم قرآن کرتے ہیں، اور پھر 29 شب کو یہاں پر چھٹا ختم قرآن کئی سال سے مسلسل میرا ہو رہا ہے۔ میرے چونکہ رمضان المبارک میں کافی ملک اور بیرون ملک کے اسفار ہوتے ہیں، اس لیے روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کا جہاں رات ہو وہاں میں سناتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آخری دن کی تراویح یہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہو، اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اہل علاقہ جتنے لوگ ہیں وہ بھی آخری پارے کے اندر بھی شریک ہوں، تراویح کے اندر بھی شریک ہوں، اور آخری دن کی دعا کے اندر بھی شریک ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کریم کے ختم پر مانگے جانے والی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ میں نے تراویح کے ختم پر آپ سے گزارش کی تھی، ہر آدمی اپنی جو خواہش اور دعا ہے اللہ سے مانگ لے، اور انشاءاللہ بیان اور ذکر کے بعد پھر اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ ہم دعا اپنے لیے بھی کریں گے، رشتہ داروں کے لیے بھی کریں گے، برادری خاندان علاقے والوں کے لیے بھی کریں گے، اور دنیا بھر کے مسلمان کے لیے بھی کریں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم میں آنکھ درد کرے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اگر سر میں درد ہو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دنیا بھر کے مسلمان تڑپ جائیں، کسی کا نام اسلام اور کسی کا نام ایمان ہے۔ لیکن دعا سے قبل میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ان 2 باتوں کو بڑی تعمیت کے ساتھ سمجھیں، اور یہ 2 باتیں اس وقت ہمارے ملک میں پریشان کن مسئلے کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ وہ 2 باتیں یہ کہ ہماری دنیا میں 2 پہچانیں ہیں، ایک پہچان ہماری نظریاتی ہے اور ایک پہچان ہماری جغرافیائی ہے۔ ہماری نظریاتی پہچان کا نام اسلام ہے اور ہماری جغرافیائی پہچان کا نام پاکستان ہے۔ ہم نے اسلام اور پاکستان دونوں کا خیال کرنا ہے، اسلامی نظریاتی سرحدات پر پہرا بھی دینا ہے اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدات پر پہرا بھی دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی عقائد کو فاسد اور خراب کرنے کی کوشش کرے، علماء حق کے ذمہ ہے صحیح عقیدہ امت کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، اس پر بھی علماء کا فرض بنتا ہے گہری نگاہ رکھیں اور امت کو یہ بات سمجھائیں کہ ہم نے اسلام اور پاکستان دونوں کا تحفظ کرنا ہے۔ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی خطرناک فسادی صورت و فرقہ واریت ہے، اور پاکستان کی تباہی کے لیے ایک خطرناک ترین صورت وہ ہمارے ملک میں ہونے والی دہشت گردی ہے۔ اس لیے ہم فرقہ واریت اور دہشت گردی دونوں سے اپنے ملک میں بسنے والے انسان کو بچانے کی کوشش کریں، یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن فرقہ واریت کا معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں میں مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں تو بالکل غلط ہے۔ مذہبی اختلافات ختم نہیں ہوں گے، مسالک رہیں گے، مذاہب رہیں گے، مختلف مساجد رہیں گی اور مختلف فرقے دنیا میں رہیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہر مذہب اور ہر مسلک اپنے مسلک پر عمل کرے،
اپنی عبادت گاہ میں اپنے مسئلے کو بیان کرے اور اپنی عوام کو اپنا مسئلہ سمجھائے اور اپنے مذہب کو اپنی عبادت گاہ تک محدود رکھے، اس سے فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ شب سرگودا شہر ایک بیان میں عرض کیا تھا، وہاں کے بہت سارے احباب آج دوبارہ تشریف لائے ہیں وہاں سے بیان کو سننے کے لیے۔ میں نے کہا آپ سمجھیں یہ ہمارا ادارہ جہاں اس وقت میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ادارہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جہاں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اپنی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنے بچوں، اپنے طلباء، اپنے علماء کو اس کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے کو ہم سے اتفاق ہے اس ادارے میں پڑھے، گفتگو سنے، نماز پڑھے، لیکن اگر ہم سے اتفاق نہیں ہے اپنی عبادت گاہ میں ادا کرے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جو شخص یہ کوشش کرے ہمارے ادارے میں اپنی نماز پڑھے اور ہمیں اپنی نماز پر پابند کرے، اس سے فرقہ واریت پیدا ہوگی۔ میرا مسلک اور ہے، کسی اور کا مسلک اور ہے، میں ان کی مسجد میں جاؤں، ان کی عبادت گاہ میں جاؤں اور میں کہوں تم بھی اپنی عبادت گاہ میں میرے مسلک کے مطابق نماز پڑھو، اس سے انتشار ہوگا اور فرقہ واریت پھیلے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس 87 جنوبی میں 5 مساجد ہیں اور سارے ہم مسلک، ہم مذہب ہیں، ان میں باہمی کوئی اختلاف نہیں۔ اس وجہ سے ہمارا جمعے کا اجتماع بھی ایک ہوتا ہے، ہمارا عیدین کا اجتماع بھی ایک ہوتا ہے۔ اس دفعہ بھی عید الفطر انشاءاللہ اسی مرکز میں ادا کی جائے گی۔ ہمارے سارے گاؤں کے لوگ محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ 7 بجے بیان شروع ہوگا اور 7:30 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز شروع کرا دی جائے گی۔ اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں ہمارے یہاں 7 کا معنی 7 اور 7:30 کا معنی 7:30 ہی ہے، نہ 7 کا معنی 7:30 اور نہ 7:30 کا معنی 8 ہے۔ جو بیان سننا چاہیں وہ 7 بجے تشریف لائیں، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے عید الفطر کی نماز ہمارے کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گاؤں کا ماحول ہے، ارد گرد کے دیگر جتنے دیہات ہیں وہاں بھی اگر جمعہ ایک جگہ پہ ہو، عید ایک جگہ پہ ہو، مسجد سے باہر گراؤنڈ کے اندر ہو، اب دیکھو کتنی بہترین فضا بنے اور کتنی اچھی وہاں پہ ایک محبت بری فضا بنے۔ مسجد میں پنجگانہ نماز ہے، جنازگاہ میں جنازہ ہے، عیدگاہ میں عید ہے۔ شریعت نے مختلف عبادات کے لیے جو مختلف جگہ کا تعین کیا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بس اب آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مسئلہ، مجھ سے بھی چند دن قبل ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نماز جنازہ کے لیے جنازہ گاہ ہے، عیدگاہ کے لیے عیدگاہ ہے، پنجگانہ نماز کے لیے یہ مسجد موجود ہے، وہاں نماز پڑھیں۔ مجھے وہ کہنے لگا حرمین میں تو نماز جنازہ مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے کہا مسجد نبی میں جو نماز جنازہ ہوتا ہے، میت کو مسجد کے باہر رکھا جاتا ہے، لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ جنازے کی نماز پڑھنا چاہیں، مثلا بارش ہو گئی، کوئی متبادل جگہ نہیں مل رہی، تو میت مسجد کے باہر رکھیں اور مختری مسجد کے اندر ہوں تو پھر موجود ہے، لیکن میت بھی مسجد کے اندر لائیں، مقتدی امام بھی مسجد کے اندر ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ میں نے کہا مسجد نبی میں تو عذر یہ ہے، اب ایک شخص عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کی وفات مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، حج کے لیے جاتا ہے، وفات مدینہ منورہ میں ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نماز جنازہ مسجد نبی کا امام پڑھائے۔ اب مسجد نبی کا امام کسی اور جگہ تو نہیں جائے گا، تو میت اٹھا کے باہر رکھ دی جاتی ہے اور مسجد نبی کا امام اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ مجھے کہنے لگا جی حرم مکہ میں وہاں تو مسجد کے اندر میت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کی مجبوری یہ ہے کہ مسجد آپ میت رکھیں گے قبلے کی طرف، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ کا قبلہ چاروں طرف سے ایک ہے۔ اب آپ میت مسجد سے باہر کدھر لے کر جاؤ گے؟ وہاں تو جدھر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب آپ جدھر بھی کھڑے ہوں تو قبلہ ایک ہی ہے، تو مسجد آپ میت باہر کہاں رکھیں گے؟
وہاں مجبوری ہے یا مسجد کے اندر میت لانا پڑتی ہے، اس لیے مسئلہ سمجھا کریں۔ نماز جنازہ گاہ میں، نماز عید گاہ میں، اور پنجگانہ نماز یہ مسجد کے اندر ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جگہ متعین کی ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالی ہمیں خوشی ہے، پنجگانہ نماز کے لیے 5 مساجد موجود ہیں، جنازہ کا مستقل موجود ہے، عید ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے گاؤں کے اکثر حضرات کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس جنازے میں علماء شریک ہو، طلباء شریک ہو۔ تو میں کہتا ہوں بھی طلباء اور علماء کے لیے جنازہ کا جانا مشکل ہے۔ کیوں؟ حفظ کے بچے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، اب یہاں سے سب کو سڑک کے ساتھ لے کے جائیں، پھر لے کر واپس آئیں، پھر ہر 2 دن 10 دن بعد ایک جنازہ ہے، پھر اس میں طلباء کے سبق ہیں، وہ سارے متصل ہوتے ہیں۔ بس اوقات پورے ملک اور بیرون ملک سے آئے طلباء بعض اسباق میں شریک ہوتے ہیں، ہمارا جانا مشکل ہے۔ اللہ خوش رکھے پھر ہمارے گاؤں والے وہ جنازہ یہاں لے آتے ہیں تاکہ یہی علماء اور طلباء جنازے کے اندر شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جنازے میں 40 ایمان والے موجود ہوں جو میت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی سفارش قبول فرما کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے گاؤں کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، یا جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو 40 عام آدمی نہیں یا 200 علماء اور قرآن کریم کے حافظ جنازے کے اندر کھڑے ہوتے، 1 روپیہ خرچ کیے بغیر 200 حافظ علماء جنازے کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، یہ قبرستان بھی بالکل مسجد کے ساتھ متصل ہے، ادھر محراب اور 7 قبریں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرے والد، میری والدہ، میرے دادا، میری دادی، نانا، میرے خاندان، میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کروں۔ ادھر ہماری مسجد ہے اور ساتھ متصل قبر وہ ہمارے دادا ابو کی ہے، اب ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں متصل دیکھو 7 قبرستان ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی تراویح، قرآن کریم پڑھا گیا، ابھی دعا ہوگی، یہ جو اللہ کی رحمت برسے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک پنکھا آپ نے چلایا، وہ پنکھے کی ہوا صرف سیدھی نیچے نہیں آتی، وہ دائیں بائیں بھی آتی ہے۔ ایک عام پنکھے کی ہوا چلے تو پورا ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو بتاؤ آس پاس کا ماحول ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ کتنے خوش قسمت قبرستان والے یہ میرے گاؤں کے ہیں کہ جن کے ساتھ ہر وقت قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ میرے اللہ کا کتنا کرم ہے، یہاں ہر روز فجر کی نماز کے بعد پہلے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور ایک یاسین پڑھنے پہ اللہ 10 قرآن کا اجر عطا فرماتے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ اور اللہ 3 تسبیحات ہوتی ہیں، اور پھر سورج کے نکلنے تک قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھ کے علماء اور طلباء باہر نکلتے ہیں۔ بتاؤ ایسا ماحول آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا ہوگا؟ آپ یقین کریں، آپ دنیا میں گھوم کر دیکھیں، ایسا ماحول تلاش کرنے سے شاید آپ کسی جگہ پہ ملے۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تو نے اس خطے کو، اس گاؤں کو اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے سرگودا شہر کو اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ قبول بھی فرمائے اور اللہ نظر بد سے محفوظ بھی فرمائے۔ میں نے ایک بات تو عرض کی ہے، ہم نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عقائد بیان کرنے ہیں، اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کریم پڑھنا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ہے اور قرآن کریم سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ حدیث پاک پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، عمل کرنا ہے، فقہ پڑھنی ہے، سمجھنی ہے اور عمل کرنا ہے۔ آپ ذہن نشین فرما لیں، ہمارے شریعت کے بنیادی علوم 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 علوم القرآن، نمبر 2 علوم الحدیث اور نمبر 3 علوم الفقہ۔ کتنے علوم ہیں؟ بولیے کتنے؟ یاد رکھا کرو کتنے؟ نمبر 1 قرآن کا علم، نمبر 2 حدیث کا علم اور نمبر 3 فقہ کا علم۔ یہ 3 بنیادی علوم ہیں اور یہ 3 بنیادی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، نمبر 1 ہم نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور سچا مسلمان بننا ہے۔ صرف زبانی تقریر نہیں کرنی، اپنے عمل کے ساتھ بتانا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ بات توجہ سے سمجھیں، زبان سے بولنا نہ پڑے، ہمارا عمل، ہمارا وجود، ہمارا لباس، ہمارا ماحول، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری تجارت، ہماری ملازمت،
ہمارا بازار، ہمارا سفر، ہمارا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل بتائے کہ یہ مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ جب ہم مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں تو بتاؤ مسلمان بننے پہ فخر کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان ہونے پہ فخر ہے، مسلمان بننے پہ فخر نہیں ہے۔ ہمیں مسلمان بننے پہ فخر کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا میں کوئی بہت لمبا بیان نہیں کرنا چاہتا، میں بڑی مختصر بات کرتا ہوں۔ میری عادت ہے میں کوشش کرتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا بیان ہو اور وقت کی پوری پابندی ہو۔ میرا ہانگ کانگ کا سفر تھا اور وہاں ایک کالج کے اندر بیان تھا، تو مجھے وہاں کے پرنسپل نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے ہاں آج چونکہ یہ امتحانات چل رہے ہیں اس لیے ہم معذرت بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرانا چاہتے ہیں لیکن بیان آپ کا تھوڑے وقت کا ہوگا چونکہ ہمارے امتحانات چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنا بیان ہوگا؟ انہوں نے کہا جی 20 منٹ کا بیان ہوگا اور ترجمے کے ساتھ ہوگا، آپ بیان کریں گے ساتھ انگلش میں ترجمہ ہوگا 20 منٹ۔ میں نے کہا 20 منٹ تو بہت وقت ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا جب میں نے بیان شروع کیا اور بیان ختم کیا تو پرنسپل صاحب نے گھڑی دیکھی تو 19 منٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو اتنی وقت کی پابندی کرتا ہے۔ ہم نے 20 منٹ کے اور آپ نے 19 منٹ میں بات کہہ دی۔ مجھے یاد ہمارے ایک دوست ہے بہت اچھے اور کراچی کے، آج مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کا چند دن قبل جو دنیا ٹی وی پر بیان تھا ہم نے بیان بھی سنا اور اہم بات، اب ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، انہوں نے کہا میرے اہم بات یہ ہے کہ آپ سے اینکر ٹی وی کے میزبان نے سوال کیا اور اس نے سوال میں 6 سیکنڈ لگائے اور جو آپ نے جواب دیا تو آپ نے 3 سیکنڈ لگائے۔ ہم گھڑی پر ٹائم دیکھتے رہے کہ مولانا صاحب جواب کتنے وقت میں دیتے ہیں، تو سوال 6 سیکنڈ کا تھا اور جواب 3 سیکنڈ کا تھا۔ میں نے کہا جب 3 سیکنڈ میں جواب مکمل ہو سکتا ہے تو بتائیں چوتھے سیکنڈ کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی زندگی ہماری تھوڑی ہے، کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے۔ جب تھوڑی عمر میں زیادہ کام کرنا ہو پھر آدمی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا ہم نے اپنے عمل سے، اس کے لیے میں آپ کو 3 باتیں عرض کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سمجھیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بات چلتی ہے بھائی انگلش پڑھو، کوئی کہتا ہے اردو پڑھو، کوئی کہتا ہے جی عربی پڑھو، اور عام ذہن یہ ہے کہ مدارس والے انگلش کے خلاف ہیں، مدارس والے عصری اور دنیاوی تعلیم کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ ہرگز غلط بات ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، میں نے وہاں یہ سوال آیا تو ٹی وی پر بھی کہا، میں نے کہا بات سمجھیں، ہمارے ہاں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، جب کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، نمبر 2 یونین کونسل میں اس کا نام درج کرتے ہیں، نمبر 3 اس بچے کو پڑھنے کے لیے سکول یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ اب نمبر 1 بچے کے کان میں اذان، نمبر 2 یونین کونسل میں نام کا اندراج، اور نمبر 3 بچے کی تعلیم۔ اب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو بچے کو کیا بلائیں، بچے کو کیا بتائیں، بچے کو کیا سکھائیں۔ میں نے کہا یہ بات اب آپ دیکھیں ہماری ترتیب غلط ہے یا ہماری ترتیب ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں جب بچے کے کان میں اذان دی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بچہ مسلمان ہے۔ جب یونین کونسل میں نام درج کرایا اس کا مطلب یہ ہے یہ بچہ پاکستانی ہے، اور جب آپ نے پڑھانا شروع کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ بچے کی ضرورتیں ہیں۔ جب یہ پڑھے گا نہیں، اب یہ علم حاصل نہیں کرے گا تو دنیاوی ضرورتیں اس کی پوری کیسی ہوگی؟ اب اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اب 3 چیزوں کا خیال رکھے، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 پاکستان، نمبر 3 ضرورت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر بچے کی کان میں اذان دینے کا معنی یہ مسلمان ہے تو بتاؤ اسلام کی زبان کیا ہے؟ آپ بتاؤ۔ میں نہیں کہتا، تم کو مولانا صاحب کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کی زبان کیا ہے؟ بلند آواز سے کو عربی۔ یہ بچہ یونین کونسل میں نام درج ہوا، پاکستانی بنا، پاکستان کی زبان کیا ہے؟ اونچی آواز سے اردو۔ اور اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اب ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورتوں کے لیے پوری دنیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ضرورتیں ہیں
کوئی ضرورت پاکستان سے پوری ہوگی، کوئی یورپ سے پوری ہو گئی، کوئی ہماری عرب سے پوری ہوگی، کوئی ہندوستان سے پوری ہوگی، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اور اس وقت انٹرنیشنل ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی طور پہ جو زبان بولی جا رہی ہے وہ انگریزی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب اس کا معنی پہلے کان میں اذان، مسلمان اس کو اسلام کی زبان سکھاؤ۔ نمبر 2، یونین کلچر میں نام درج ہوا تو پاکستان کی زبان سکھاؤ۔ نمبر 3، اس کی ضرورتوں کے لیے اس کو انگریزی زبان سکھاؤ۔ تو میں تینوں زبانیں سکھانے کا قائل ہوں، لیکن ترتیب یہ سب سے پہلے سکھاؤ الف با تا سا، یہ کیا اسلامی زبان۔ نمبر 2 الف بے تے سے، اس کا معنی پاکستانی زبان۔ نمبر 3 اے بی سی، یہ بین الاقوامی ضرورت کی انگلش زبان۔ ہم تینوں زبانیں مانتے ہیں، لیکن پہلے الف با، پھر الف بے، پھر اے بی سی۔ اب آپ بتاؤ میں نے کسی زبان کی مخالفت کی ہے؟ لیکن ترتیب سے چلو۔ آپ کہتے ہیں نہیں پیدا ہو تو پہلے انگریزی، میں نے کہا نہیں۔ پھر اس کے کان میں آپ نے اذان کیوں دلوائی ہے؟ پہلے انگلش، تو پہلے یونین کونسل میں نام درج کیوں کرایا ہے؟ بھائی تمہیں اسلام پہ فخر ہونا چاہیے، پاکستان پہ فخر ہونا چاہیے۔ دیکھیں انگریزی فخر نہیں ہے، انگریزی ضرورت ہے، اور اسلام اور پاکستان ہمارا فخر ہے۔ بتاؤ اسلام اور پاکستان ہمارا فخر۔ پہلے اپنی زبان، ہمارے بچے دیہات کے ہیں، اچھا پنجابی نہیں آتی، انگلش آتی ہے، کوئی پہلے ان کو پنجابی سکھاؤ، اس کی جو مادری زبان ہے اس کے بعد آگے چلے۔ ہم کون سا منع کرتے ہیں؟ میں گزارش ہی کر رہا تھا، یہ مدارس کے بارے میں پروپیگنڈا غلط ہے۔ ہمارے الحمدللہ یہاں بچے حفظ بھی کرتے ہیں، بعد میں کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ہم ان بچوں کو اسکول بھی پڑھاتے ہیں، یہ سامنے ہمارا بچیوں کا مدرسہ ہے۔ میں اپنے گاؤں والوں سے اور آس پاس کے لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ اپنی بچی ہمیں 6 سال کی دیتے ہیں تو ہم اس بچی کو 4 سال میں حفظ قرآن کریم کرا کے اور 7 پرائمری کرا کے آپ کو 4 سال میں دیں گے۔ آپ بتائیں، آپ ایک سکول میں بھیجیں جہاں یہ بچی 4 سال میں نہیں 5 سال میں پرائمری کرے اور قرآن حفظ نہ کرے، اور ہم 4 سال میں پرائمری بھی کرائیں حفظ بھی کرائیں، بتاؤ ہم نے کام زیادہ کیا ہے یا سکول نے کام زیادہ کیا؟ اور خرچہ بھی کم ہے، پھر بچی کی حفاظت بھی ہے، پردے کا خیال بھی ہے، یہ گھر جا کے ماں باپ کا ادب بھی کری ہے، بڑے ہو کے شوہر کے حقوق بھی سمجھے گی۔ تو ہم نے سسٹم دیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اس لیے غلط قسم کا پروپیگنڈا چل پڑتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، پہلا ہم اس بات کا اہتمام کریں، ہم انشاءاللہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے ہم مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب دیکھو قبر میں جائیں گے تو سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور تیسرا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ قبر میں 3 سوال ہے، اور اللہ کی عدالت بڑی عجیب ہے، اور اللہ کا امتحانی سینٹر بہت عجیب ہے۔ دنیا میں کوئی ادارہ اپنے سوالات پہلے نہیں بتاتے، پرچہ آؤٹ ہو جائے تو وہاں کیس بنتا ہے، اور اللہ نے جو امتحان لینا ہے وہ سوالات پہلے بتا دیے۔ بات ہمارے یہ 3 سوال ہے، ان 3 سوالوں کی تیاری کر لو۔ عجیب اللہ رب العزت کا نظام ہے، پہلے بتا دیا ہم نے تم سے یہ 3 سوال کرنے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ان 3 سوالوں کو تم نے یہ جواب دینا ہے۔ دنیا میں تو گائیڈیں تیار ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، گیس لگتے ہیں کہ شاید یہ سوال ہو اور یہ جواب ہو، یہ سوال ہو اور یہ جواب ہو۔ اللہ کریم نے سوال بھی بتائے ہیں اور اللہ نے جواب بھی بتائے ہیں۔ تو میری پہلی آپ سے گزارش ہے، ہم آج فیصلہ کریں، ہم انشاءاللہ اپنے عمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کا ثبوت دیں گے، انشاءاللہ دیں گے نبی انشاءاللہ۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ آج نیت کریں، جو ٹوپی کا استعمال نہیں کرتے نیت کرو ہم ٹوپی پہنیں گے۔ ایک پولیس والا ٹوپی پہنتا ہے، کیوں؟ اس کی وردی کا حصہ ہے۔ ایک فوجی پہنتا ہے، کیوں؟ اس کی وردی کا حصہ ہے۔ ایک ماتحت بڑے افسر کے پاس جائے تو ننگے سر نہیں جاتا، ٹوپی پہن کے جاتا ہے اور پھر سلام کرتا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو ننگے سر جانا چاہیے، ٹوپی پہن کے جانی چاہیے؟ ٹوپی پہن کے جانا چاہیے۔ اس لیے آپ کی نیت کریں انشاءاللہ، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم جب مسجد میں آئیں ٹوپی کا اہتمام کریں۔
پگڑی کا اہتمام کریں، رومال کا اہتمام کریں۔ ہمارے عجیب بات یہ ہے کہ ویسے ہم ٹوپی بھی نہیں پہنتے، پگڑی بھی نہیں پہنتے، اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو 10,000 کی پگڑی لیتے ہیں جس کا اتنا لمبا شملہ وہ ایسے لپٹا ہوتا ہے کہ دولہے نے سے ہاتھ پہ اٹھایا ہوتا ہے یہ گر نہ جائے۔ بس یہ ہندوانہ رسم تھی، وہ ادا کر دی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پگڑی کا جو شملہ ہے نا وہ کتنا لمبا ہے، یہ آدمی کی جو کمر ہے یا کسان پر داوا باندھتے ہیں یہاں تک، اتنا سا شملہ یہ سنت ہے۔ اس سے اوپر رکھے، اس سے سیدھی نیچے نہ لٹکائے۔ اب وہ شملہ کیونکہ سنت سمجھ کر نہیں ہے، رواج سمجھ کر ہے، ایسے لمبا 2 گز کا شملہ ہوگا، ہاتھ پہ لپٹایا ہوگا، اور جو بیچارہ ہاتھ باندھ کے جا رہا ہوگا یہ دورہ بھی جا رہے ہیں۔ اس سے بہتر یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے آپ میں سے ہر بندہ یہ نیت کر لے ہم انشاءاللہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بیٹا اور ایک بیٹی قرآن کریم کا حافظ، حافظہ اور عالم اور عالمہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا 10 سے 15 شوال بچوں کا بھی داخلہ ہے اور بچیوں کا داخلہ بھی ہے۔ عید الفطر کے 10 دن بعد آپ اپنی بچیاں بھی لائیں، اپنے بچے بھی لائیں، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی بیٹی جو 6 سال کی آپ نے ہمیں دی ہے اس نے 4 سال میں کیا پڑھا ہے، پرائمری بھی کرے گی اور انشاءاللہ قرآن کریم حفظ بھی کرے گی۔ اگر ذہن کمزور ہے پھر تو ہماری مزدوری ہے، اگر ذہن چلتا ہے تو انشاءاللہ حافظہ بھی بنے گی اور ساتھ ثبوت بھی چلے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری میں نے گزارش کی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے اور پاکستان کا دفاع کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں رات شہر بھی حضرات سے کر رہا تھا، ہمیں چاہیے صرف کام حکومت اور اداروں پر نہ چھوڑیں، کچھ خود بھی نگرانی کریں، اپنے محلے میں مشکوک بندہ دیکھیں، اپنے ادارے میں مشکوک بندہ دیکھیں، اپنے روڈ اور سڑک پہ مشکوک بندہ دیکھیں۔ آپ یقین فرمائیں میں بیرون ملک دنیا میں گھومتا ہوں، ہمارے اس ملک میں دھماکے، قتل و غارت اور اس بد امنی کی وجہ سے اس قدر پاکستان بدنام ہے، اللہ جانتا ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ میں اس کی مثالیں دوں نا تو مثالیں نہیں دے سکتا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک کینیڈا میں خاتون رہتی ہے وہ کراچی کی، ہمارے تعلق والی ہے، ان کا بیٹا ہمارا شاگرد بھی ہے اور بہت گہرا تعلق مجھ سے بیک اور مرید بھی ہے۔ وہ خاتون کینیڈا سے آئی راول پنڈی، کیونکہ ان کی بیٹی راول پنڈی رہتی تھی اور راول پنڈی سے کینیڈا چلی گئی۔ اس نے کہا نہیں میں کراچی نہیں جاتی، کراچی کے حالات بہت خراب ہے۔ اپنے شہر میں گئی کہ حالات بہت خراب ہے۔ میں نے رات وہاں ساتھیوں سے کہا آپ کو تعجب ہوگا، ابھی چند دن قبل میرا چونکہ کراچی اور ٹی وی پر بیان تھا تو بعد احباب نے کہا جی مولانا صاحب صبح ہماری خواہش ہے کہ آپ سحری بھی ہمارے یہاں کریں اور فجر کے بعد کا بیان بھی کریں۔ میں نے ہاں کر لی۔ جب میں نے ہاں کر لی وہ لینے کے لیے آئے تو سراب روڈ سے باہر وہ لہاری ایکسپریس وے پہ چڑھ گئے۔ میں نے کہا یار میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ اپنے گھر سحری کرا کے اپنے محلے کی مسجد میں، یہ نیشنل اسٹیڈیم جہاں میری رہائش ہے اس کے قریب ہے، تو آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب لہاری۔ میں نے کہا لہاری تو بدنام ترین علاقہ ہے، ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، وہ تو بدترین قسم کا علاقہ ہے، اتنی خطرناک جگہ پہ آپ مجھے لے جا رہے ہیں تو آپ مجھے پہلے بتانا تو چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں کے لوگ خواہش کی آپ چلے۔ خیر میں چلا گیا۔ جب سحری سے پہلے ہم وہاں ایکسپریس ہائیوے سے اترے، اب کئی لڑکے موٹر سائیکل لیے، گاڑیاں لیے ہیں، اس کے بعد بھی پہنچے۔ میں نے کہا لہاری اور یہ ماحول، آپ کو تعجب ہوگا۔ ان میں کہا مولانا صاحب یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اور یہ جو فوج جن کو لوگ گاڑیاں دیتے انہوں نے ایکشن کیا ہے، اس ایکشن کا نتیجہ ہے اس لہاری میں ہم دن 10 بجے نہیں آ سکتے تھے، آج صبح 3 بجے آپ آتے ہیں اور آپ کو چھیڑنے والا کوئی نہیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس ایکشن پلان اور یہ اس فوجی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس وقت احساس ہوا، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے ان تمام کی جو پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں جب عمرے کے لیے گیا، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جدہ میں، مجھے اتنا تعجب ہوا، نون لیگ، کاف لیگ، پی پی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتیں، یہ تقریباً تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پہ
جدہ میں افطار پارٹی کی اور وہاں میں میرا بیان کیا، پاک اور سعودی عرب کے تعلقات پر میں گفتگو کی۔ مجھے علماء نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں کسی بندے کو قبول ہی نہیں کرتی۔ مولانا صاحب آپ حیران ہیں، ان سب نے جمع ہو کے تیرا بیان کیسے سنا ہے؟ میں نے کہا کہ حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے، میں دو باتیں بار بار کہتا ہوں، ہم نے اسلام کا تحفظ بھی کرنا ہے اور پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی کوشش کریں گے نا، آپ اس کے لیے کوشش بھی کریں، آپ دعا بھی کریں اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ آپ یقین فرمائیں، ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہمارا آئی ڈی ہے تو ہم ہیں، ہمارا پاسپورٹ ہے تو میں دنیا میں پناہ ملتی ہے، اور یہ پاسپورٹ نہ ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا میں کوئی زمین کا چپا آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اسلام کی بھی قدر کریں اور ہم پاکستان کی بھی قدر کریں۔ اللہ اسلام کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ ابھی جولائی شروع ہو گئی ہے، آئندہ مہینہ اگست کا ہے، یہ 14 اگست پاکستان کا یہ نیشنل ڈے ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم 14 اگست کو صرف ریلی ہی نہیں ریلا نکالتے ہیں اور ہم استحکام پاکستان سیمینار بھی کرتے ہیں، اور اگست جب شروع ہوگا ہمارے مدرسے کے گیٹ پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ میں آپ تمام احباب سے کہتا ہوں کہ جو ہی اگست کا مہینہ شروع ہو، آپ میں سے ہر بندہ پاکستان کا پرچم اپنے گھر کے اوپر لہرائے۔ لہرائیں گے یا نہیں؟ کوئی بتاؤ، لہراؤ گے؟ پوری دنیا میں پیغام جائے بھئی پاکستان کے مسئلے پر یہ لوگ اکٹھے ہیں۔ میں اس پر دو باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نمبر ایک، جب ہم نے یہاں 14 اگست گزشتہ سے پیوستہ سال ریلی نکالی اور استحکام پاکستان سیمینار کیا، تو میں نے آنے والے تمام احباب سے کہا ہماری ریلی میں نون، کاف، پی پی سب آئیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، لیکن آنے والا بندہ صرف پاکستان کا پرچم لائے، کوئی بندہ اپنی جماعت کا پرچم نہ لائے۔ 14 اگست یہ جماعتوں کا دن نہیں ہے، 14 اگست یہ پاکستان کا دن ہے۔ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا یا جماعتیں بنی تھی؟ اور دوسری بات، 2-4 ماہ قبل لاہور ایک اجلاس تھا اور اس میں آل پارٹیز کانفرنس تھی، ساری جماعتیں تھی۔ میں نے اس میں ایک رائے پیش کی اور بہت ساری باتیں تھی، وہ ساری سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ میں نے ان حضرات سے کہا بھئی ہمارے ہاں دفاع پاکستان کونسل بنی ہے اور اس میں ساری مذہبی جماعتیں موجود ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ دفاع پاکستان کونسل بنی ہے تو اس میں ہر جماعت اپنا پرچم لے کر کیوں آتی ہے؟ آپ سب پاکستان کا پرچم لے کر آؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دفاع پاکستان کونسل ہے۔ یا تو ہر جماعت پرچم کی لڑائی لڑتی ہے، یہ جماعتوں کی جگہ ہے، شخصیات کا تعارف ہے یا پاکستان کا تعارف ہے؟ میں نے وہ رائے دی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ابھی کچھ دن قبل کی بات ہے، غالباً رمضان شروع ہونے سے پہلے یا رمضان کے درمیان کچھ دن قبل کی بات ہے، یہ لاہور اسلام آباد دفاع پاکستان کونسل نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا اور اس میں پرچم صرف پاکستان کا تھا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہماری بات کسی نے تو مانی ہے، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے اپنے وجود سے، اپنے عمل سے ثابت کریں ہم اسلام کے بھی خیر خواہ ہیں اور پاکستان کے بھی خیر خواہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی، فرقہ واریت کی بھی حوصلہ شکنی کریں اور دہشت گردی کی بھی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ صرف پولیس، ایجنسیاں، حکومت، فوج کا کام نہیں ہے، پاکستان ہمارا ہے تو یہ ہم سب کا کام ہے اور اس پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ